عید کا دن، ان کے میلے کا دن جو ہے وہ طے فرمایا کہ میلے کے دن جس دن سارے لوگ جمع ہوں اس دن میں یہ مقابلہ کرنا چاہوں گا۔ اب وہ جب وہ دن آ گیا تو فرعون نے بھی سب لوگوں کو حکم دے دیا کہ سارے میدان میں اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ اس کو پورا یقین تھا کہ وہ غالب آئے گا اور موسیٰ اور ہارون کو علیہ السلام کو سزا دی جائے گی، نعوذ باللہ۔ تو اس نے بھی خاص طور پہ سارے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا ہوا تھا۔ اب یہ جمع ہو گئے اور مقابلہ شروع ہوا۔ تو شروع ہونے سے پہلے جادوگروں نے بہت کانفیڈنس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ شروع کریں گے یا ہم شروع کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا کہ آپ جو ہے شروع کریں، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ شروع کرو۔ تو جو جادوگر تھے، فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، ان کے وہ بہت ساری لاٹھیاں اور رسیاں لے کر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہ میدان میں ایک ایک کر کے پھینکنی شروع کی۔ جیسے ہی وہ پھینکتے اس کا بہت بڑا سانپ بن جاتا، اور آپ سوچیں کہ ایک سانپ سے کتنا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے چیخو پکار شروع کر دی، خوف زدہ ہو گئے، اور وہ لاٹھیاں جو تھیں میدان کے اندر پھنکارنے لگی، ادھر ادھر پھرنے لگی، اور وہ بہت زیادہ لے کے آئے ہوئے تھے۔ تو لوگ بڑے خوف زدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، انہوں نے لوگوں کو ڈرایا، اور حقیقت کیا تھی؟ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ یعنی وہ رسیاں اور لاٹھیاں ان کی وہ اپنی اصل حالت پہ ہی تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ واقعی سانپ بن گئے تھے، صرف لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ہو گیا تھا، ان کو وہ رسیاں جو تھیں وہ سانپ نظر آنے لگی تھی۔ ایسے بعض اوقات انسان کے حد سے زیادہ وہم کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ جب ہم وہم کرنے لگتے ہیں نا کہ فلاں جب خاص طور پہ انسان اکیلا ہوتا ہے تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ کمرے کے اندر کچھ ہے، کوئی آواز آ رہی ہے کمرے میں، پھر وہ وہم اتنا بڑھتا جاتا ہے کہ اس کو واقعی لگنے لگتا ہے کہ ہے، یا کچھ نظر آنے لگتا ہے انسان کو، اندھیرے میں شکلیں بنتی نظر آنے لگتی ہیں۔ تو اس طرح انسان کی جو دماغ اور آنکھیں ہیں ان کے اوپر وہ ایفیکٹ کرتا ہے۔ تو جادو جو ہے یعنی اس کا وہم جو ہے وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جادو بھی جو ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ صرف انسان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، انسان کی آنکھوں کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے جو جادو کرنے والا دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ جبکہ معجزہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ معجزے میں یہ ہوتا ہے کہ حقیقت بدل جاتی ہے۔ تو وجاءوا بسحر عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ بہت بڑا جادو لے کے آئے، وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی۔ یعنی اس دور میں انہوں نے اپنی پوری طاقت لگا کے، کیونکہ وہ بادشاہ کی طرف سے جادو کر رہے تھے، بادشاہ کی طرف سے مقابلہ کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنی پوری طاقت لگائی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اب اتنا پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک لاٹھی نے اس کا مقابلہ کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا کہ موسیٰ اب تو اپنی لاٹھی پھینک۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پھر کیا ہوا؟ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکی اور وہ سانپ بن کر ان کے سارے سانپوں کو کھانے لگ گئی، نگلنے لگ گئی۔ اب جادوگروں کو حقیقت سمجھ آ گئی، کیونکہ ان کو تو پتا تھا کہ یہ جو رسیاں ہیں یہ حقیقت میں رسیاں ہی ہیں، لوگوں کو سانپ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا تھا، اپنی آنکھوں پہ تو جادو نہیں کیا تھا نا۔ ان کو تو وہ رسیاں ہی نظر آ رہی تھیں اور لاٹھیاں ہی نظر آ رہی تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پھینکے ہوئے سانپ نے، یعنی اس لاٹھی نے سانپ بن کے جب ان کی رسیوں اور لاٹھیوں کو جو سانپ کی شکل تھی کھانا شروع کیا، تو ان کو ساری جو حقیقت تھی اس کی سمجھ آ گئی، اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو سچ مچ جو ہے سانپ بن گیا ہے، اور اس نے ان کو کھانا شروع کر دیا، نگلنا شروع کر دیا۔ معجزہ جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ آج سائنسدان جو چاند پہ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ دراڑ کا نشان ہے، چاند کی زمین کے اندر وہ جو ٹکڑے ہو کے تو دوبارہ جڑا ہے اس کا نشان ہے۔ تو معجزہ اسی طرح حقیقت ہوتا ہے۔ معجزہ انسان کی آنکھوں کے اوپر پردہ نہیں پڑا ہوتا، بلکہ حقیقت میں اس کا وجود جو ہے بدل جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس کا بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا بھی
حقیقت میں وجود بدل گیا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون۔ اب اکیلے سانپ نے ان کی ساری وہ جو جادو گھڑ کے انہوں نے کیا تھا ان کو نگلنا شروع کر دیا اور ختم کر دیا، میدان خالی ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو تھی وہ ایک سانپ جو تھا وہ وہاں اکیلا میدان میں کھڑا تھا، پھنکار رہا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حق جو ہے وہ ثابت ہو گیا، ہو پڑا، اور باطل جو وہ کر رہے تھے، جھوٹ جو گھڑ رہے تھے، وہ ضائع ہو گیا، تلف ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعونیوں کو شکست دی اور مغلوب کیا، اور وہ ذلیل ہو کر لوٹے وہاں سے، جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ میدان میں آئے تھے اور بڑے دبدبے کے ساتھ، اور بہت شور شرابہ انہوں نے مچایا ہوا تھا کہ آج موسیٰ اور ہارون کا جو ہے وہ مذاق بھی اڑا رہے تھے کہ یہ دو لوگ ہمارا پوری سلطنت کا مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اتنی ہی بڑی ذلت کے ساتھ وہ واپس لوٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جو جادوگر تھے وہ سجدے میں ڈال دیے گئے۔ یعنی وہ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے سجدے میں ڈلے نہیں بلکہ ڈال دیے گئے، یعنی جیسے انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا نا، خود بخود ہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے انسان کے ہاتھ سے، اس طرح ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، وہ خود بخود سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان کے اوپر اثر اتنا زیادہ ہوا اس چیز کا۔ وہ تو حقیقت جتنی پہچان رہے تھے اتنی عوام نہیں پہچان رہے تھے، تو ایک دم وہ سجدے میں گر گئے، اور قالوا آمنا برب العالمین، اور ایک دم سے انہوں نے اکٹھے سب نے کہا کہ ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ربی موسیٰ و ہارون، یعنی اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون کا گھمنڈ ابھی بھی نہیں نکلا تھا، اس نے کہا کہ میرے حکم سے پہلے ہی، میری اجازت سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ، پھر کچھ سوچنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ اچھا اب مجھے سمجھ آئی تمہاری چال کی، یہ تمہاری موسیٰ اور ہارون کے ساتھ مل کے تم نے چال چلی، یہ جو سارا پلان تھا یہ تمہارا آپس کا تم نے مل کے بنایا تھا، یعنی تم نے یہ سب سوچا کہ پہلے موسیٰ اور ہارون اس طرح سے سانپ جو ہیں وہ مجھے دکھائیں، اور پھر میں تمہارا مقابلہ کرواؤں، اور پھر تم سارے آپس میں مل جاؤ اور ہمارے خلاف جتھا بنا لو، جماعت بنا لو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، بس ایک ہی لالچ، ایک ہی ہرس دنیا دار کو ہوتا ہے کہ میرے سے میری دنیا چھین جائے گی۔ اور پیچھے بھی انہوں نے یہی کہا کہ موسیٰ اور ہارون جو